کیا آپ نے کبھی ایسے سلطان کے بارے میں سنا ہے جس نے ایک چھوٹی سی سلطنت کو یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک عظیم طاقت بنا دیا؟ ایک ایسا حکمران جس نے صلیبیوں سے بھی ٹکر لی اور میدان جنگ میں شہادت پائی۔ آئیے چلتے ہیں 14ویں صدی کی طرف، جہاں الفابیرت ہوئی سلطنت عثمانیہ کو ایک نئی قیادت ملتی ہے۔ سلطان مراد اول، جنہیں مرادن اول مراد اول بھی کہا جاتا ہے، یہ ہے اس سلطان کی کہانی جس نے نہ صرف زمینیں فتح کیں بلکہ دل بھی جیتے۔ سلطان مراد کا جنم 1326 کے آس پاس ہوا، وہی سال جب ان کے دادا عثمان غازی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ مراد کے والد تھے اورخان غازی، جو سلطنت عثمانیہ کے دوسرے حکمران تھے۔ ان کی والدہ تھی نیلوفر خاتون، جو ایک بازنطین شہزادی تھی۔ چھوٹی عمر سے ہی مراد نے جنگ و سیاست کا ماحول دیکھا۔ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ کئی مہمات میں حصہ لیا۔ اورخان غازی کے دور میں عثمانیوں نے بورسا کے موجودہ ازنک اور نکومیدیا موجودہ ازمیت جیسے اہم شہر فتح کیے۔ مراد انہی فتوحات کے سائے میں پروان چڑھے۔ جب 1362 میں اورخان غازی کا انتقال ہوا تو مراد اول نے تخت سنبھالا۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ ایک الفابیرت ہوئی طاقت تھی، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا، یورپ میں قدم جمانا۔ سلطان مراد اول نے اقتدار سنبھالتے ہی سلطنت کو مضبوط بنانے اور نئی فتوحات کی طرف قدم بڑھایا۔ ان کا سب سے بڑا ہدف تھا یورپ، خاص طور پر بلقان کے علاقے، جو اس وقت مختلف عیسائی ریاستوں جیسے سربیا، بلغاریہ اور ہنگری کے زیر اثر تھے۔ مراد اول نے سب سے پہلے ادرنا پر قبضہ کیا، جو آج بھی ترکی کا ایک اہم شہر ہے۔ اس وقت اس شہر کو ہادرنا کہا جاتا تھا۔ 1369 میں مراد نے اسے اپنا دارالحکومت بنایا، جو کہ یورپ میں سلطنت عثمانیہ کا پہلا بڑا قدم تھا۔ اس کے بعد سلطان مراد نے ایک کے بعد ایک یورپی علاقوں پر چڑھائی کی۔ 1371 میں ماریتزا کی جنگ ہوئی، جہاں عثمانی لشکر نے سربوں اور بلغاروں کی متحدہ فوج کو زبردست شکست دی۔ 1378 میں عثمانیوں نے مقدونیہ کے کئی قلعے فتح کیے۔ 1385 میں صوفیہ، موجودہ دارالحکومت بلغاریہ، کو فتح کیا گیا۔ یہ فتوحات صرف زمینی نہیں تھیں، بلکہ ان سے عثمانیوں کو سیاسی برتری بھی حاصل ہوئی۔ کئی یورپی بادشاہوں نے سلطان مراد کے سامنے سر جھکایا اور بعض نے خراج دینا شروع کر دیا۔ بلقان کی جنگوں میں مراد اول کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے عثمانیوں کو ایک مقامی اناطولی سلطنت سے نکال کر ایک بین الاقوامی طاقت بنا دیا۔ ان کی فوج میں ترکوں کے ساتھ ساتھ بہت سے مقامی عیسائی جنگجو بھی شامل تھے، جو عثمانیوں کی حکمت عملی کا حصہ تھے۔ 1389 کا سال تھا۔ بلقان میں عثمانیوں کا اثر بڑھتا جا رہا تھا۔ یورپی ریاستیں اس ابھرتی ہوئی طاقت سے پریشان تھیں۔ سربیا، ہنگری، البانیا اور دوسرے ممالک نے ایک عظیم اتحاد بنایا تاکہ عثمانیوں کو روکا جا سکے۔ یہ اتحاد لے کر سلطان مراد کے مقابل آیا کوسوو کی میدان میں۔ یہ جنگ 28 جون 1389 کو ہوئی، جسے تاریخ میں جنگ کوسوو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان مراد نے ذاتی طور پر فوج کی قیادت کی۔ ان کے ساتھ ان کے دو بیٹے بھی تھے، بایزید، جو بعد میں بایزید یلدرم کے نام سے مشہور ہوئے، اور یعقوب پاشا۔ جنگ کا آغاز بہت شدید تھا۔ دونوں طرف سے ہزاروں فوجی مارے گئے۔ عثمانی فوج نے دشمن کی صفوں میں دراڑ ڈال دی، مگر یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں، سازشوں کی بھی تھی۔ جنگ کے بعد جب عثمانی فوج کو فتح حاصل ہوئی، ایک سربیائی سپاہی ملوش اوبیلیچ، جو بظاہر قیدی بنا کر لایا گیا تھا، سلطان مراد کے خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے خنجر سے سلطان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ یوں سلطان مراد میدان جنگ میں شہید ہونے والے واحد عثمانی سلطان بن گئے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے بایزید یلدرم نے فوراً اقتدار سنبھالا اور اپنے بھائی یعقوب پاشا کو قتل کروا دیا تاکہ سلطنت میں خانہ جنگی نہ ہو۔ سلطان مراد اول نہ صرف ایک عظیم فاتح تھے، بلکہ ایک عادل اور دور اندیش حکمران بھی۔ ان کی حکمت عملی صرف جنگوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ سلطنت کے نظم و نسق کو بہتر بنانے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے دیوانی نظام کو منظم کیا، عدالتوں کو فعال بنایا اور انصاف کو عام لوگوں تک پہنچایا۔ مراد اول کے دور میں ہر طبقے کو ایک خاص مقام ملا، اور یہ نظم و ضبط ہی تھا جس نے عثمانی سلطنت کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ سلطان مراد کی شخصیت متوازن تھی،
وہ میدان جنگ میں بہادر تھے مگر عام زندگی میں نرم مزاج، عاجز اور پرہیزگار۔ انہوں نے مساجد، مدارس اور مسافر خانوں کی تعمیر کروائی۔ ان کے حکم سے ادرنا کو ایک عظیم دارالحکومت بنایا گیا جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کا یورپی مرکز بنا۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے ایک علاقائی سلطنت کو ایک عالمی طاقت کی شکل دی جو ایشیا سے نکل کر یورپ میں قدم جما چکی تھی۔ سلطان مراد اول کی زندگی ایک عظیم مثال ہے کہ کس طرح ایک حکمران صرف تلوار سے نہیں بلکہ عدل، حکمت اور قربانی سے بھی تاریخ رقم کرتا ہے۔ ان کی شہادت نے سلطنت عثمانیہ کو مزید متحد کیا اور ان کے بیٹے بایزید یلدرم نے ان کے مشن کو آگے کمانڈر جنہوں نے کئی فتوحات کی سرزمین آج بھی سلطان مراد کی قبر کو 1388 میں وفات واحد عثمانی سلطان ہے مراد اول قبر اورخان کے جانشین اور دوسری ترک جنہوں نے سلطنت کو مزید تاریخ گواہ ہے کہ سلطان مراد اول نے سلطنت عثمانیہ ایک مضبوط اور منظم ریاست ایسی راج نہ صرف سلطنت آنے والے حکمرانوں کے لیے ترقی کی راہ بلکہ دنیا کو یہ پیغام دیتی ہے کہ قیادت، قربانی اور عثمانی تاریخ کا سنہری باب کہا جاتا ہے۔ آج جب ہم سلطنت عثمانیہ کے عروج کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس سفر کا پہلا عالمی قدم سلطان مراد اول نے فلاح و بہبود